بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بڑی ہی اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ گزارشات اب حج اور عمرے کے حوالے سے ہیں، تو میری آپ سے بہت درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم پر تو کوئی نہ کوئی ہم جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو جو لوگ یہ سسٹم چلا رہے ہیں وہ تو ناراض ہوں گے آپ سے۔ ناراض نہ بھی ہوں تو اللہ کی فضل سے جو ہمارے یہاں حاسدین کی فوج ہے وہ کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالے رکھتی ہے۔ کبھی ہم 7 دن کے لیے پابندی لگ جاتی ہے، اور کبھی یہ ہمارا چینل ہی ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ اور تو اس کے متبادل میں ہم نے پکار چینل بنایا ہوا ہے، وہ اسی لیے اس کا بیک اپ کے لیے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ادھر کوئی مصیبت آئی ہو تو ہمارے پاس کو فورم تو ہونا آپ تک بات پہنچانے کا۔ تو میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ برائے مہربانی جتنے لوگ آپ اس چینل پہ موجود ہیں، آپ پکار چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ اور ہم پکار چینل پہ الگ قسم کی ویڈیوز پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اس پہ الگ موضوعات بھی پیش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اب جو عمرہ اور حج ہوگا اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اب آپ کو پتہ ہے حرمین شریفین کے جو لوگ بذام خویش محافظ بنے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی آپ بات کہہ لیں تو صحیح ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے مجھے ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پورے ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ بہت سیریس بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ ابھی ایک صاحب جو قریباً 15-20 روز پہلے تشریف لائے ہیں عمرہ کر کے، ان کے تجربات کے حوالے سے میں آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا انہوں نے طریقہ بنا دیا ہے کہ جسے سننے کے بعد ہی بہت مشکل ہو جائے گا عام مطلب جو لوگ ہیں ان کا حاجیہ عمرے کے لیے جانا، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ایسا جواز پیدا کر دیا جائے کہ جو مسلمانوں کے اجتماع ہوتے ہیں خاص طور سے حج اور عمرہ کے، ان سے تو ہماری جان چھوٹے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جو لوگ پہلے عمرہ یا حج کر چکے ہیں ان کے لیے تو یہ ماحول بالکل اچھوتا اور نیا ہوگا۔ نمبر 1، اگر خانہ کعبہ میں عمرہ کے نیت سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہونا چاہیے، اور اس پر انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ توکلنا اپلیکیشن انسٹال ہونی چاہیے۔ یہ ان کی کوئی اپنی اپلیکیشن ہے، وہیں سے ظاہر انسٹال ہوگی۔ اور اگر مسجد نبوی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اعتمرنا اپلیکیشن انسٹال ہونی چاہیے۔ یعنی 2 اپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ کے پاس انسٹال ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے خانہ کعبہ میں جانا تو وہ الگ ہے، اگر مسجد نبوی میں جانا یعنی مدینہ کے لیے الگ ہے، مکہ کے لیے الگ ہے۔ ان اپلیکیشنز پر آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کو کرانی پڑے گی پہلے، اور داخلے کا میسج موجود ہونا چاہیے۔ یعنی اس پہ یہ میسج آپ کو دیا جائے گا کہ آپ اس وقت داخل ہو سکتے ہیں، اس وقت داخل ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو ادھر میسج دیا کریں گے۔ میں نے سنا ہے انہوں نے باہر والے جو سپیکر ہیں نا اذان کے وہ اتروا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ میں داخلے کا ٹائم ٹیبل میسج کی شکل میں جو آپ کے موبائل پر آئے گا، آپ اسی وقت میں ہی خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ گئی بہاریں جب آپ کہتے تھے کہ ہر لمحہ اپنے آقا و مولا کا جو خانہ کعبہ اپنی آنکھوں کے سامنے رہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کو دیکھنا ہی عبادت ہے نا، اس سے آپ محروم کر دیے گئے ہیں۔ خانہ کعبہ میں موبائل پر آئے گا، آپ اسی وقت خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اور داخلے کے بعد سے 3 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا۔ 3 گھنٹے بعد انتظامیہ آپ کو خانہ کعبہ سے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے۔ اگر آپ رجسٹ کریں گے تو بڑے سخت قوانین ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر وہاں کوڑے بھی لگتے ہیں اور اس سے آگے بھی بات جا سکتی ہے۔ نمبر 4، 3 گھنٹے کے اندر آپ نے طواف اور سعی اور عمرہ کو مکمل ادا کرنا ہے۔ طواف، سعی اور عمرہ تینوں، یعنی وہ جو چکر ہیں صفا مروہ کے وہ بھی، خانہ کعبہ کے طواف کے بھی 7 چکر، اور عمرہ، یہ جو عبادات ہیں آپ کو 3 گھنٹے کے اندر مکمل کرنی ہے، جتنی کر سکیں آپ کی قسمت۔ نمبر 5،
نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو علیحدہ میسج کے ذریعے اجازت لینا ہوگی، اس میں آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ میری توبہ۔ نمبر 6، کرونا وائرس کی ویکسین جو سعودی گورنمنٹ کی متعین کردہ ہو، یعنی جو پاکستان والے تو کوئی بھی نہیں وہ مانتے، کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ 24 آور یہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کسی وقت بھی آپ چیک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، آپ صحت مند اور تندرست ہونے چاہیے، بیمار لوگوں کو داخل نہیں ہونا دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو آپ کو بوڑھے بیمار سارے چلے ہوتے ہیں کہ چلو یار زندگی کے آخری لمحات پہ اللہ کا گھر دیکھ لیں۔ نمبر 8، پہلے عمرے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا لازمی شرط تھی، اب اکیلی خاتون بھی عمرے پہ جا سکتی ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 9، 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو عمرے یا حرمین میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ زندگی کے آخری دن اس کے لیے مسلمانوں نے مختص کیے ہوتے ہیں، اب گئے۔ 60 سال بھی کوئی عمر ہے، 60 سال کے بعد پھر آپ نہ عمرہ کر سکتے ہیں جناب، اور نہ حرمین میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، تو عمرہ اور حج خاک آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 10، جو وقت آپ کو حرم میں داخلے کا دیا جائے گا آپ اس سے پہلے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی اگر آپ کا ٹائم 9 بجے سے 12 بجے کا ہے تو آپ 8:30 بجے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کو عمرے کا جو آپ کو ٹائم داخلے کا دیں گے اس میں کوئی نماز والا چکر نہیں ہے کہ اس میں اذانیں آ جائیں گے تو آپ وہاں نمازیں نہ ممکن آپ کو کہیں جی صبح 8 بجے سے 11 بجے تک آپ صرف جا آپ کا ٹائم ہے، تو اس میں کون سی نماز پڑھیں گے آپ خانہ کعبہ میں؟ نمبر 11، ایک مرتبہ اگر آپ مطاف سے نکل گئے تو دوبارہ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، چاہے آپ نے واش روم جانا ہو یا کوئی اور مجبوری ہو۔ نمبر 12، عمرے کے لیے جانے والوں پہلے بھی کھانا پینا کم کرنے کو کہا جاتا تھا تاکہ بار بار واش روم نہ جانا پڑے، اب تو اس کی زیادہ پابندی کرنا ہوگی۔ نمبر 13، حرم شریف کے ارد گرد کافی ہوٹل اور دکانیں ہیں، لیکن بوجہ کرونا وائرس اکثر بند ہی رہتے ہیں اور کھانے کے لیے دور دور جانا پڑ سکتا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جہاں کھانا ملے وہ باسی بھی ہو اور مہنگا بھی ہو، لہذا حرم جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ضرور رکھیں۔ نمبر 14، پانی پینے کے لیے کولر جو حرم میں جگہ جگہ رکھے ہوتے تھے اب اٹھا لیے گئے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں آپ نے کیا سنانا شروع کر دیا، آپ کو پریشان بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن کیا کریں، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ دعا کریں اللہ اپنے ان شیروں کو اپنے گھر پہ بھی پہنچا دے، اس کی حفاظت کے لیے بھی مطمئن کر دیں۔ پانی پینے کے لیے جو کولر جو حرم میں جگہ جگہ رکھے ہوتے تھے اب اٹھا لیے گئے ہیں۔ طواف کے بعد پانی پینا ہو، انتظامیہ کے کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پانی دے دیں گے، وہ وہیں آپ کو یعنی وہ مشقیں انہوں نے رکھی ہوں گی، وہ آپ کو اس کے کاغذ کے پلاسٹک کے گلاس میں پانی پلیں گے، جو ہم اندر سے وہ آب زمزم وغیرہ ساتھ لے آتے تھے اب نہیں لا سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پانی وہ آپ کو پلا رہے ہیں وہ آب زمزم نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہ منرل واٹر ہے اور قیمتاً میں ملتا ہے، اور حرم کے اندر شاید پیسے نہیں لیتے اس کے۔ نمبر 15، طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ جو نفل ادا کیے جاتے تھے اب آپ کو نوافل ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو کیسے پورا ہوگا پھر یہ پورا عمل کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو اس کے بغیر 2 نفل جب تک وہ مقام ابراہیم پہ نہ پڑے تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے، یہ تو کوئی عالمی اس بات کو زیادہ بہتر کر سکتا ہے۔ لہذا نوافل ادا کرنے کے لیے پہلے صفا مروہ پر پہنچ جائیں اور صحیح سے پہلے کو مناسب جگہ دیکھ کے نفل ادا کر لیں۔ نمبر 16، حجر اسود اور حتیم کو بند کر دیا گیا ہے، کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 17، حرمین کا باہری صحن وہ جگہ جہاں اب آپ نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں، اور واش روم بھی قریب ہیں،
یہ حرمین کا جو باہر والا صحن ہے نا وہ ہے، حرمین کے اندر نہیں ہے سہولت ہے۔ نمبر 18، کرونا وائرس کی وجہ سے دکانیں بند ہونے کی وجہ سے جو اکا دکا دکان کھلی ہوگی وہاں چیزیں سستی لیکن خراب ملنے کا چانس ہے۔ کھجوریں بھی کافی سستی ہیں لیکن تسلی کر کے اچھی نسل کی کھجوریں خریدیں۔ نمبر 19، مسلے، ٹوپیاں اور تسبیحیں وغیرہ وہاں سے نہ خریدیں بلکہ پاکستان سے خریدیں، یہاں سے آپ کو سستی مل جائیں گی۔ وہاں سے صرف کھجوریں اور آب زمزم جتنا ہو سکے اٹھائیں کیونکہ یہ وہاں کی سوغات ہیں۔ نمبر 20، اپنے گھر اور ملک سے ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ اشیاء ضروری ساتھ ضرور لے جائیں، جو مطلب ہاں یہ وہ جو اچار کا ڈبہ ہے یا کوئی اور کھانے پینے کی ایسی چیز ہے یا اور استعمال کی کوئی ایسی چیز ہے۔ میں تو اس میں میرا خیال ہے لوٹا بھی اس میں شامل ہے، گلاس، برتن، جو کچھ بھی ہے بہرحال اب آپ کو یہیں سے لے جانا پڑے گا، ادھر سے کچھ امید نہ رکھیں۔ انہوں نے ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ یہ سننے کے بعد ہی جب آپ وہاں دیکھیں نا نماز کے اوقات میں تو آپ کو جانے کی اجازت نہ ہو، آپ نماز نہ اندر پڑھ سکیں حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، یہی جو رولز ہیں یہ مسجد نبوی میں بھی لاگو ہیں۔ میں آپ سے عرض کر دوں، نماز نہ آپ پڑھ سکیں اندر، آپ 3 گھنٹے سے زیادہ اندر قیام نہیں کر سکتے، وہ بھی عمرے کی صورت میں۔ جو روٹین کی جو نماز ہے اس میں تو صرف نماز کا وقت ہے۔ ہاں یہ میں کلیئر کر دوں آپ کو، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 3 گھنٹے کا وقت، یہ آپ کو اس دن دیا جائے گا جس دن آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ ہیں جو کہیں گے جی ہم نے تو 3 عمرے کرنے ہیں، 5 کرنے ہیں، یہ بھی ان کی مرضی ہے، آپ کو اجازت دیں 1 کی اجازت دے دیں یا 5 کی دے دیں، یہ بھی ان کی مرضی ہے، ان کے قابو میں ہے جو۔ اسی طرح مقام ابراہیم پہ آپ نوافل ادا نہیں کر سکتے، حتیم بھی بند ہے، حجر اسود بھی بند ہے، اس کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ یعنی جو ہمارے نزدیک اس کی عمرے کے جو مجھے کیا لفظ کہنا چاہیے، جو مبادیات ہیں وہ نہیں پوری ہو سکتی۔ مجھے نہیں پتا کہ 3 گھنٹے میں آپ صحیح کے ساتھ چکر پورے کریں گے یا طواف کے کریں گے۔ ہر بندہ اتنا طاقتور تو نہیں نہ ہوتا کہ بھاگ بھاگ کے کر لے، اور جتنا رش اندر ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، پر انہوں نے رش تو انہوں نے کام کر لیا ہوگا اس طرح۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ میں کہا کرتے تھے اللہ والے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ حج اور عمرہ بند کر دینا، کروا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔